بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ توبہ، دوسرا نام ہے البراءت۔ آیت نمبر ہے 39، شمارہ 89 سورہ توبہ۔ سیونو پیدا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك علیکم السلام ولئن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ برادران و خواہران ایمانی، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ ہونے والے درس تفسیر قرآن کی آج نشست نمبر 159 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ بیسیکلی 39ویں ہم نے پڑھ لی تھی، کوئی بات نہیں، 39 سے دوبارہ پڑھ لیں گے سورہ براءت کی۔ جو آخری درس تھا یعنی 168 جو تھا 58 معاف کرنا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تم لوگ الا تنفروا، اگر تم لوگ الا تنفروا، اگر تم لوگ نہ نکلو یعذبکم اللہ، بالکل یعذبکم عذابا علیم، تو اللہ تمہیں عذاب علیم فرمائے گا، اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جی ہاں، اور اس میں ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک اور غیر قوم لے آئے گا، ریپلیس کر دے گا تمہاری جگہ۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے واقعہ غار سے۔ آج یار غار کا قصیدہ، جی ہاں، ارشاد ہو رہا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم اگر میرے نبی کی مدد نہ کرو کوئی پرواہ نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ تم بے شک میرے نبی کی مدد نہ کرو، اللہ، اور اس وقت کو یاد کرو اذ آتا ہے ریمائنڈر کے لیے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اللہ نے نکالا کافروں نے، اذ اخرجہ، جب کافروں نے نکالا کس کو؟ ثانی اثنین، وہ دو میں سے، جو دو تھے نا ان میں سے ایک کو، دو تھے نا، دو، ایک حضور
ایک کوئی اور سا، ان دو میں سے نکالا کافروں نے کتنے لوگوں کو؟ ایک کو، دوسرا خود نکلا ہے۔ اذ ہما فی الغار، اس وقت کو یاد کرو وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحب ہی، وہ جو ثانی تھا، ثانی اثنین، وہ دوسرا یعنی حضور، وہ فرما رہے تھے اپنے دوست کے لیے لا تحزن، نہ ڈر، ان
بھاری ہتھیار لے کر، وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اپنے اپنے مالوں سے، وانفسکم، اپنی اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے جہاد اپنی ول کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی ول کے لیے۔ اگر جہاد کوئی بندہ کر رہا ہے اور کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کہ میں یہ جہاد کروں گا تاکہ مجھے تلواریں مل جائیں، مال مل جائے، سونا مل جائے، زمین مل جائے، میں لینڈ لارڈ بن جاؤں، یہ شرعاً جہاد نہیں۔ جہاد وہ ہے کہ جو اس طرح سے کیا جائے کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، بندہ اپنے راستے میں جہاد نہ کرے، فی سبیل ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے خیر۔ ذالک الکتاب یاد ہے، یہ وہ، ہاں اس کے ترجمہ یوں ہوتا ہے، یہ وہ خیر ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تمہیں علم ہو۔ تیسری آیت میں ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو دنیا ملتی ہے وہ عارضی ہے، جو دنیا مل رہی ہے وہ عارضی ہے، جی ہاں، اور سفر بھی متوسط ہوتا ہے۔ یہ تمہیں اگر مل جائے اور تم اس کو فالو کر لو تو یہ دیکھ لو کہ اس کا جو عذاب ہے وہ سخت ہے، ہاں سخت ہے، اور یہ قسمیں کھائیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جہاد پہ چلتے، منافق بن کے گھروں میں نہ بیٹھتے۔ یعنی بھاگنے والوں کو عارضی دنیا کا تاجر بتایا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ لتبعوک، اگر ہمارا لو استطعنا، اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے۔ یہ بہانے ہیں، بہانے، ہاں۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں جو بہانے بنا رہے ہیں، یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جو بندہ جہاد میں نہیں جا رہا، حضور کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، وہ منافق یاد ہے نا آپ کو، صحیح صاحب؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ہاں یہ وہ ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، لکاذبون ہیں۔ دیکھیے آیت، لو کان عرضا قریبا، اگر دنیاوی مال و متاع قریب ہوتا، سمجھ گئے نا، عرض دنیا، قریب ہے، نزدیک، دنیاوی مال و متاع مل رہا ہے سامنے، فسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا متوسط درجے کا، لتبعوک، یہ آپ کی ضرور اتباع کرتے میرے حبیب، ولیکن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن مشقت ان کو دور کر رہی ہے، مسافرت کی جو مشقت ہے یہ دور کر رہی ہے، گھبرا رہے ہیں، ہاں گرمی سے گھبرا رہے ہیں۔ وہ ہے نا، وہ کیا ہے، وہ جو مولا میر نے کیا کہا اپنے چاہنے والوں کو، سردی میں بہانہ بناتے ہو کہ گرمی میں لڑیں گے، گرمی میں بناتے ہو سردی میں لڑیں گے، لڑو گے کب؟ بہانے بناتے تھے۔ کتنا مولا کو تنگ کیا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہاں اگر یہ درمیانی سفر ہوتا تو چل پڑتے، کیونکہ سفر بعید ہے، تھوڑا سا دور ہے، 135 کلومیٹر ہے خیبر، تو دور کا سفر ہے، ڈر رہے، مشقت سے ڈر رہے، اور قسمیں کھائیں گے، لو استطعنا
लखरजना माकुम, अगर हम इस्तिताअत रखते तो जरूर तुम्हारे साथ निकलते। युहलिकूना अनफुसहुम, ये अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकादिबून, तहकीक अल्लाह जानता है कि ये काजिब है। ये आज कानून याद कर ले सैयद साहब कि यालमु, ये आलिम यालमु जहां आता है ना, उसके बाद अन्ना नहीं आता, इन्ना आता। यही है शहादत का भी कानून है। देखिए सूरह मुनाफिकून में यशहदु के बाद भी इन्ना आएगा, यालमु के बाद भी इन्ना आएगा, इल्म के बाद शहादत के बाद इन्ना आएगा, अन्ना नहीं आएगा। अच्छा, तीसरी आयत, बल्कि ये तीन हो गई, चौथी आयत, अफल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यना लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अफल्लाहु अन्का, खुदा आपसे दरगुजर फरमाए, लेमा अज़िनत लहुम, आपने उन्हें इजाजत क्यों दी, हत्ता यतबय्यना, कि यहाँ तक कि उनके लिए वाज़े हो जाए, जाहिर हो जाए, जिन लोगों ने सच कहा वो तुम पर जाहिर हो जाते, आपने उनको इजाज़त क्यों दी, इंतज़ार क्यों ना किया, इंतज़ार कर लेते, आपने क्यों इजाज़त दे दी और वेट नहीं किया ताकि सच और झूठ खुद ब खुद आ जाता, आपने इजाज़त क्यों दे दी। वो जो झूठे सच्चे सारे जाके मिल गए कि दिल से कह रहे थे या ऊपर ऊपर से पता अलमल काज़िबीन, आप उस वक्त क्यों नहीं, आपने क्यों इजाज़त दे दी। अगर इजाज़त अलैकुम सलाम न देते तो झूठों को आप जान लेते, ये आपने क्यों किया। ये एक क्वेश्चनर है। हुजूर देखें, हुजूर इतने मेहरबान हैं कि हुजूर उनकी भी पर्दापोशी कर रहे हैं जो पर्दापोशी के काबिल ही नहीं। जरा गौर करें आप, कितने करीम है हुजूर। लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यना लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, क्यों आपने इजाजत दे दी उनको। न देते इजाजत तो वाज़े हो जाता सच्चा कौन है झूठा कौन है। ला यस्ताज़िनुका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि, पांचवी आयत, ला यस्ताज़िनुका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो तुमसे इस बात की इजाजत नहीं मांगते, अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, वो तो कहते हैं हमें इजाजत की क्या जरूरत है, जब हुजूर ने हुक्म दे दिया है कि चलो, अब इजाजत काहे की। वो याद है ना आपको, वो गुलाब शाह, हमारे गुलाब शाह है हमारे गांव के, बहादुर शाह उनके चचा थे। हमारे यहाँ पीर बुखारी एक जगह है, वो हमारे सादात किराम का कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ सैयदों की कब्रें अलग है, उम्मतियों की कब्रें अलग है। वो सादात किराम का कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर बहादुर शाह उसके मुतवल्ली थे, और वहाँ पर एक इमाम बारगाह भी है। उसमें साल में सिर्फ एक मजलिस होती है, सहरे आशूर की, बस पूरा साल मजलिस नहीं होती। हमारे इमाम बारगाह में होती है, जो हमारा हुसैनिया इमाम बारगाह, वहाँ पर साल में एक मजलिस होती। हम गए हुए थे वहाँ पर, नोआ खान थे हम, नोए पढ़ते थे, मातम करते थे, तो नोए की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर पढ़ भी रहे थे बैठे बैठे, तो ऊपर से छत गिर गई, वो शाह जी के इमाम बारगाह की, पीर बुखारी की छत गिर गई। अच्छा, वहाँ छतें जो होती थी, आपको तो याद होगा, इतनी वो सख्त छतें नहीं होती थी, वो छोटे, हाँ वो बंदा मरता वरता नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई सट लग जाती, मरता वरता नहीं था बंदा। छत जो गिर गई तो जाहिर, हम तो बच्चे थे ना, छोटे थे, तो हम भागे खौफ से, तो बड़े जो थे वो तो वहीं खड़े रहे, उन्होंने यूं बकायदा उनको झल लिया लकड़ियों वकड़ियों को। तो बाबा बहादुर शाह की जो बात थी, मैंने सारी ज़िंदगी बाबा साहब को याद कराई बात। वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वो जो उनके गुलाब शाह थे ना भतीजे, उन्होंने कहा गुलाब शाह तू निकला पीछे जाने वाली। तो मैं जब तक शाह जी जिंदा रहे ना, मैंने दूर से देखना तो मैंने कहना गुलाब शाह तू निकला पीछे जाने। तो कहना बड़े डांटे हो भाई, याद ही, मैंने कहा मुझे बड़ा याद है शाह जी। तो खैर शाह साहब तो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको खैर की रहमत करे। ऐसे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं
جو کہتے ہیں تو نکلا پیچھے جانے جا رہے. جی جی خیر جناب ختم ہو گئی بات. آخری بات کہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ جو مومن ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کیونکہ اجازت مل چکی ہے. اب بار بار کیا اجازت مانگنا. وہ ہمارے یہاں ہمارے ایک تھے کلاس فیلو تھے, ہم ذرا مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ. ہندوستانی تھے مہاجر تو مشہور تھے. آج کل تو خیر وہ جنرل بن گیا ہے, اس وقت وہ جنرل ہے پاکستان. میں کہتا تھا اس کو کہ بھائی سنا بھائی اب کے مار تو جانوں. وہ اب کے مار والا یہ وہ ہے اصل میں. یہ اب کے نہیں, آپ کے نہیں, اب کے مار تو جانوں, یہ اب کے مار ہے. یعنی وہ جو ہے نا وہ جن کے پودینے کے باغ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب کے مار تو میں جانوں. وہ ایسا یہ وہی ہے, یہ اب کے والے کہ اب کے مار. بھائی اللہ کے بندو جب اجازت کیا حضور کہہ رہے ہیں آؤ میں اکیلا ہوں آؤ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت. مومن اجازت نہیں مانگتے, منافق ہے جو اجازت مانگتے ہیں, اور وہ دراصل منافق بہانے بناتے ہیں. دراصل وہ بہانے ہیں, بہانے ایکسکیوزز بناتے ہیں. وہی گرمی سردی والی بات مولا والی. جی لا یستأذنک الذین, استئذان کہتے ہیں طلب اجازت. باب استفعال ہوتا ہے طلب کے لیے. باب استفعال برائے طلب بھی کسانی کے منافقن انہا به تو میگویند ای پیامبر که ما نمی جنگیم, سرماست گرماست سفر دوره, اگر سفر نزدیک بود یا متوسط بود و مشقت نداشتن می گفتن لتبعوک, ما می آییم می جنگیم. چون سفر دوره مشقت هم داره گرما و سرما هست اینها بهانه میگیرند بهانه میجویند و خدا هم میدونه. اما اون کسانی که صاحبان ایمانند هیچ وقت اونا بهانه نمیجویند. اونا میگن ما میجنگیم مشکل نیست, سرما باشه میجنگیم گرما باشه میجنگیم. جو مومن ہے اللہ اور قیامت کے وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, کہ وہ لڑیں اپنے مال اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ علیم بالمتقین ہے. یعنی وہ لوگ متقین ہیں جو بہانہ نہیں بناتے, وہ لوگ منافقین ہیں جو بہانے بناتے ہیں. اللہ کریم ہمیں متقین میں شمار فرمائے اور منافقین میں شمار نہ فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا, تیرے قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہیں, اس قرآن کا واسطہ, محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ, فرزندان مسلم جن کی آج شب شہادت ہے, محمد و ابراہیم علیہم السلام کا واسطہ, اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد قرآن مجید کے طفیل میں ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی مومنین اس وقت تشریف فرمائے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ میرے گناہ معاف فرما, میرے مرحومین کی مغفرت فرما, میرے رزق و مال میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما. حاجی محمد رزاق گجر صاحب کے رزق و مال میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما. حاجی صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. جی ہاں, ڈاکٹر صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا, ہمارے ڈاکٹر صاحب جو جسوکی سے تشریف لائے, ڈاکٹر امانت صاحب, ان کو صحت و سلامتی سے رکھ, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, رزق و مال و اہل و عیال میں برکت عطا فرما. مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب جو قاری قرآن بھی ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے, اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان کی جو ایک خاص حاجت ہے وہ پوری فرما. محمد زبیر گوندل
اور ان کی بیگم صاحبہ کے جمی مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت فرما۔ میرے عزیز برخوردار مرحوم عامر رضا کاظمی کے درجات بلند فرما اور ان کے فرزند علی گوہر کاظمی کی زندگی دراز فرما۔ ان کی والدہ مائدہ، ان کی بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ حسن امتیاز کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے والد کے درجات، والدہ کے درجات بھی بلند فرما، ان کے اہل و عیال انہیں مہیا فرما اور ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ محمد اقبال کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، والدین کی، ان کے بیوی بچوں کو بھی سنٹر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو ذیشان جعفری ماتمی تھے، ان کے بیٹے سمیر یہاں بیٹھے، یا اللہ سمیر کو اور سمیر کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو زندہ و سلامت رکھ اور ذیشان کے درجات کو متعالی فرما۔ بھائی غلام نبی چٹھا کے فرزند حاجی ظہیر عباس چٹھا یہاں موجود ہیں، یا اللہ بھائی غلام نبی کے درجات بلند فرما اور حاجی ظہیر عباس چٹھا، ان کی والدہ مائدہ، ان کی بیگم، ان کے بچوں، ان کے بھائی بہنوں، سب کو صحت و سلامتی سے رکھ، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے اور ان کو زندگی میں مزید ترقی عطا فرما۔ ذاکر اہل بیت جناب صابر حسین خان صاحب تشریف فرمائیں، یا اللہ بہت ہی مخلص، نیک، متدین، پیاری آواز والے امام حسین کے ذاکر ہیں، تجھے امام حسین کا واسطہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے فرت عباس، ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پورے خاندان کے جتنے بھی مرحومین تھے، بشمول ہمارے جو وہ پڑھتے تھے، ان کے استاد بھی تھے، آج نہیں تھے کل، سارے علی علی کہن کے، ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ سید ذکی حیدر رضا شاہ صاحب نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ حاجی محمد عزیز چٹھا مانیٹر کو بخار ہے، یا اللہ اس کا بخار اتار دے اور اس کی بچیوں کو بھی، سندس اور کمل کو بھی مکمل طور پہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شاگرد عزیز عبدالغفور کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، خدایا اموات عبدالغفور را بے بخش بے آموز، وسعت رزق بے ایشون مرحمت بے فرما، صحت و بہداشت بے ایشون مرحمت بے فرما، علم و دانش و عمل بے ایشون مرحمت فرما۔ حاجی عبدالرحیم را ہم از برگزیدان خود قرار بدے، اموات انہارا بے بخشو بے آمورز۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، یا اللہ جناب کاظمی صاحب کو جو انتہائی متدین نیک اللہ والے ہیں، یا اللہ ان کی جو توفیقات عالیہ ہیں ان میں اضافہ فرما۔ سید زیغم عباس شاہ کاظمی کہ رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، ان کو آنکھوں کا نور عطا فرما مزید، اور ان کی جو تکلیف ہے یا اللہ بدن کی فزیکل تکلیف، اس تکلیف کو ختم فرما۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں یا اللہ جناب سید پرویز احسن رضوی صاحب، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ان کو سکون خاطر عطا فرما، شر حاسدین شر اعداء سے ان کو محفوظ و مصون فرما۔ علی احمد رضوی جو ہیں ہمارے بھائی، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی پوری فیملی کو، ہماری بہن شائستہ کو بھی، شاہ زیب کو بھی، بچی کو بھی، تمام خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بڑے خدمت گزار ہیں ہمارے سنٹر کے۔ میاں منظور صاحب جو بیٹھے ہیں کہ نہیں، آگئے اچھا بھی آئے، علیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے میاں منظور کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی اہلیہ کو، اور ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں بہت سارے ہیں، ان سب کو زندہ و سلامت رکھ، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ حیدری ملنگ ثنا خان محمد و آل محمد نعت خان قصیدہ خان مخلص مومن جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب کا گھر آباد فرما، اور ان کی بھاوج کو صحت کلی عطا فرما، اور ان کے بھائی کو بھی ان پر مہربان فرما اور ہم سب پر مہربان فرما۔
وہ ہمارے کیپٹن ہیں، ان کو مہربان کیپٹن بنا، اور تو کوئی نہیں رہ گئے کہ وہ ظہیر میاں، یہ تو ظہیر کے بیٹے ہیں نا، ہاں جو نام کیا ہے، علی عابد کو بھی یا اللہ اپنی حفظ، علی عابد کو بھی یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، یہ بچہ ہے بھائی غلام نبی کا پوتا ہے، اور اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کو بھی، محمد عباس کو بھی صحت دے، سلامتی سے رکھ، اور یہ جو حاجی ظہیر عباس کا بھانجا ہے اس کو بھی مکمل طور پہ شفایا فرما، ان کی دونوں بہنوں کو بھی صحت و سلامتی سے رکھ، ان کی والدہ ماجدہ کو، ان کے ماموں کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی یا اللہ، سید زین عباس بخاری صاحب جو ہمارے مخدوم زادہ ہیں، اسٹیٹ سیکریٹری ہیں، ایم سی ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو وقت پہ آنے کی توفیق خیر بھی عطا فرما، جی ہاں یا اللہ، ان کے والد صاحب جو مخدوم صاحب ہیں علامہ سید محمد عمران بخاری صاحب، ان کی زندگی دراز فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، سید ارسلان نقوی اور ان کے فرزند کو، ان کی بیگم کو بھی، اور نقوی فیملی کے جبھی جو چھوٹے بڑے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سید عمران کو بھی یا اللہ، سید عمران نقوی کو بھی بخار سے چٹھا کی طرح نجات دے، ٹھیک ہے، وہی دونوں کو دعا کر رہا ہوں نا، پیر مرید دونوں کے لیے کہ دونوں، یا اللہ دونوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ماجد کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی یا اللہ وقت پہ آنے کی توفیق دے، خود ماجد کو بھی، احد مہد کو بھی یا اللہ وقت پہ آنے کی توفیق عطا، یہ ہمارے یہ بھائی کا نام مجھے ذرا یہ نہیں ہے، ہمارے یہ جو ماجد کے نہیں، ماجد کے جو دوست ہیں کدھر گئے؟ نہیں ماجد کے دوست بھی یار ابھی یہاں تھے، بار گئے ہیں وہ، یہ جو ماجد نہیں ہے اپنا ماجد، یہ ریئل اسٹیٹ والا، اس کے دوست ہیں، خیر دعا کرتا ہوں ان کے لیے، یہ جو ہمارے شاگرد ہیں ضمیر میاں، سید ضمیر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، یہ کم میں میرے شاگرد تھے خاص، بالکل میرے بیٹے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے اس وقت، علامہ ہیں، واقعاً علامہ ہیں، ان کے یہ دوست ہیں، یہ میں اپنے بیٹے ضمیر کے لیے بھی، ضمیر حسنین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کے جو دوست ہیں یہ ظفر صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، میں ان کے بلکہ بھائی بنے ہوئے ہیں، یہ ضمیر میاں کے ضمیر حسین شاہ نقوی کے جو یہ بھائی بنے ہوئے ہیں ظفر صاحب، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اچھا حسن کون سا، اچھا رضی، اچھا حسین رضا، اچھا حسین رضا بھی آ گئے ہیں، رضی، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی والدہ کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، اور ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب اس کے بھتیجوں بھانجوں کو، یا اللہ بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو اپنی حفظ و امان، یہ آن لائن جو سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو بیویاں اوپر ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے بھی یا اللہ میں دعا کرتا ہوں، ان ہماری بہنوں بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، یا اللہ یہ درس لولا لنگڑا ہے کیونکہ میں خود بھی لولا لنگڑا ہوں، یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ بھائی بہنوں کو درس میں آنے کی، درس سمجھنے کی اور درسیات میں حصہ لینے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ مولانا حاجی آغا علی رضا علوی بھی آ گئے، یا اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے بیوی بچی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے رزق و مال میں بہت برکت عطا فرما۔ آج یہ فلاڈیلفیا سے اسپیشل آئے ہیں الحمدللہ، آج کی طفلان مسلم کی مجلس میں، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ رنگ لگائے گا، اور جو آئے گا ان کو رنگ، بسم اللہ۔ بھائی صابر حسین خان کی صاحبزادی ہیں، ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، یا اللہ صابر حسین خان کی دختر نیک اختر کی آنکھوں کی تکلیف کو دور فرما، ان فرزندان مسلم کے صدقے میں، اور یہ
इमाम हुसैन के सदक़े में और हज़रत मुस्लिम और बीबी रुक़ैया के सदक़े में इनकी साहिबजादी की जो तकलीफ़ है उसे दूर फरमा। कोई रह तो नहीं गए? और चलिए, उनका हो गया। ये कौन खड़ा है ये सामने? नहीं, ये बच्चा कौन है? सजाद। अच्छा, सजाद, ये शेख सजाद, हाजी सजाद, इसने हमारे साथ हज किया था, दोनों भाइयों ने, अली ने भी, सजाद भी। या अल्लाह, ये सजाद आज ख़ास तौर पे एक उम्मीद लेकर आया है दरस कुरान में भी और तिफलान मुस्लिम की मजलिस। मेरा तो ये तजर्बा है, या अल्लाह, कुरान सामने पड़ा है, तिफलान मुस्लिम की मजलिस में अगर 100 दुआ भी की तो 100 की 100 कबूल हुई। तुझे वास्ता इज्जत और जलाल का, आज जो मुमिन आए हैं कोई यहाँ से खाली ना जाए। तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का, या अल्लाह, जो हमारे भाई, जो हमारे अजीज ऑनलाइन सुन देख रहे हैं उन पर भी रहम फरमा और उनको भी इसमें शरीक फरमा। और या अल्लाह, आज मेरे एक अजीज हैं, शागिर्द हैं, हादी मियाँ, ये मौलाना भी हैं, मौलाना हादी बाकरी, उनकी कॉल आई है। तो या अल्लाह, तू भी उनको माफ़ कर, तू भी उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उनकी ज़िंदगी में उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। उन्होंने दुआ की, ख़ास तौर पे दुआ के लिए कहा है। हादी बाकरी साहब जो न्यू जर्सी वाले हैं, मौलाना हादी बाकरी, ये आपके दोस्त के दोस्त थे। जी हाँ, जी हाँ, आपके जो दोस्त हैं उनके दोस्त थे। जी हाँ, ये उनके लिए मैं ख़ास दुआ करता हूँ। या अल्लाह, वो दर्स भी देख रहे हैं, उनकी बहनें भी दर्स देख रही हैं। या अल्लाह, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा। और जो और बेचारे हमारे भाई किसी मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को तू हल कर। ये इनके मेरे भाई साबिर हुसैन खान के एक ख़ास दोस्त हैं, उनको दोस्त थे, उनको बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, उनकी मुश्किल बेचारों की भी हल फरमा, उनकी जो तकलीफ़ है उसे दूर फरमा, कोई उन्हें परेशानी ना हो बेचारों को, जो भी उनकी तकलीफ़ है या अल्लाह दूर फरमा। और हमारे भी एक दोस्त हैं, उन बेचारों को कल से बड़ी तकलीफ़ शुरू हुई है, उनकी तकलीफ़ या अल्लाह दूर कर। अगर बीमार हैं, तकलीफ़ में है, या अल्लाह, तुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल का वास्ता उन बेचारों के लिए भी आसानी पैदा फरमा। मेरे या अल्लाह, मेरे लिए भी आसानी पैदा फरमा। मुहर्रम की आमद है, बाकी इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया झाड़ू दे रही है, इश्तिहार बना रही है, चूने कर रही है, रंग कर रही है। और हमारे बाज़ भाई हैं जो हम गरीबों को तंग कर रहे हैं, इनको हिदायत फरमा, इनको नसीहत फरमा। या अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात व ख़वातीन, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये फ़रहान है, ये या अल्लाह, फ़रहान के लिए ख़ास दुआ करो। ये मेरा बेटा है, इसकी एक ख़ास दुआ है। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हूँ, या अल्लाह मुझे शर्मिंदगी से बचा ले इससे, और इसका जो ख़ास काम है वो या अल्लाह कर दे, क्योंकि ये मेरे वतन का भी है, मेरा बेटा भी है। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा